ہیں, ان کی بہنوں کو کس نے کہا تھا کہ وہ گنڈا پور کی تبدیلی کروا رہے ہیں, ان کی بہنوں کو کس نے کہا تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب کو بنوا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلے آپ سیاست کرتی رہی ہیں اور اب آپ کہہ رہی ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا بھی سیاست سے تعلق نہیں ہے تو آپ اپنی جماعت کی سیاسی رہنما پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ اپنی جماعت کی سیاسی رہنما پہ تنقید اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جماعت کے رہنما جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کی صحت کو لے کے سنجیدگی کا اظہار نہیں کر رہے, تو بھی بات یہ ہے کہ آپ تو کہیں گے میں نے سیاست نہیں کرنی, تو آپ اپنے بھائی کی ویل بینگ جاننے کے لیے جیل انتظامیہ سے رابطہ کریں, حکومت کو یقین دلائیں کہ میں جیل مینول کی پاسداری کروں گی, ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے, باہر آ کر کوئی انتشار نہیں پھیلائیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ سیاست کر بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. بانی کی جماعت کو آپ استعمال بھی کر رہی ہیں اپنے ٹول کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ علیمہ خان نے جو اپنی ہی پارٹی کے خلاف ایک چارج شیٹ جاری کی ہے, اس پر حکومت کا کیا موقف ہے؟ جی بہت شکریہ. جی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سمیت ہر ذی شعور شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو بات تمام جو ہے صاحب رائے لوگ کر رہے تھے کہ بانی تحریک انصاف کی بہنیں جو ہیں وہ اسی طرز عمل پر چل رہی ہیں جس پہ بانی تحریک انصاف خود بھی چلتے رہے, اور کسی کو نہیں بلکہ انہیں اپنی زبان سے خطرہ تھا, اور وہی کام ان کی بہنیں کر رہی ہیں. آج خیر انہوں نے اپنی جماعت پر بھی ایک چارج شیٹ لگائی ہے. تو جو بانی تحریک انصاف کا ایک نیریٹو تھا کہ میں سیاست میں وراثت کے خلاف ہوں, میری بہنوں کا یا میرے بچوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, یا اگر وہ سیاست کریں گے بھی تو اپنے بلبوتے پہ کریں گے, میری جماعت میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. لیکن آج ان کی بہنوں نے جس طریقے سے جماعت کے صف اول کے لوگوں پر الزامات کی بچھاڑ کی اور ان پہ جو ہے ایک عدم اعتماد کیا, اور اس کے علاوہ بھی بانی تحریک انصاف کی بہنیں جس طریقے سے گنڈا پور صاحب کی تبدیلی ہو, نئے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی ہو, یا اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے خود کچھ دھماکہ اپنی جماعت کے اوپر ہی کیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہوگا. اچھا حذیفہ صاحب, انہوں نے یہ وضاحت دی ہے کہ ہم پارٹی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے, ہم صرف بھائی کا جو صحت کا ایشو ہے اس پہ یہ چارج شیٹ لگا رہے ہیں. تو بھئی آپ خود آپ ماشاءاللہ انتہائی جہاندیدہ جرنلسٹ ہیں, یہ بتائیں کہ ان کی بہنوں کو کس نے کہا تھا کہ وہ اندر جائیں اور باہر بھائی کا سیاسی پیغام لے کر آئیں اور ایک متنازع ترین ٹویٹ کریں؟ ان کی بہنوں کو کس نے کہا تھا کہ وہ گنڈا پور کی تبدیلی کروا رہے ہیں, ان کی بہنوں کو کس نے کہا تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب کو بنوا رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ پہلے آپ سیاست کرتی رہی ہیں اور اب آپ کہہ رہی ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا بھی سیاست سے تعلق نہیں ہے تو آپ اپنی جماعت کی سیاسی رہنما پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ اپنی جماعت کی سیاسی رہنما پہ تنقید اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جماعت کے رہنما جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کی صحت کو لے کے سنجیدگی کا اظہار نہیں کر رہے, تو بھی بات یہ ہے کہ آپ تو کہیں گے میں نے سیاست نہیں کرنی, تو آپ اپنے بھائی کی ویل بینگ جاننے کے لیے جیل انتظامیہ سے رابطہ کریں, حکومت کو یقین دلائیں کہ میں جیل مینول کی پاسداری کروں گی, ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے, باہر آ کر کوئی انتشار نہیں پھیلائیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ سیاست کر بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. بانی کی جماعت کو آپ استعمال بھی کر رہی ہیں اپنے ٹول کے لیے, کے پی کے میں اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ بھی لے کر آئے, لیکن کہہ رہے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بہن جو ہے ان کا بیٹا 9 مئی کا پورا سرغنہ تھا, وہ کہہ رہی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بیسیکلی ان کے ڈیول سٹینڈرڈز کی عکاسی کرتے ہیں, اور سیاست کے اندر جس طریقے سے جو منافقت یہ کر رہی ہیں وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کی صحت کو لے کر سب سے زیادہ اگر کسی نے سیاست کی ہے تو اس کا نام علیمہ خان ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے لگتا ہے یہ آئی ہیو نو انفارمیشن, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بانی تحریک انصاف کی بہن علیمہ خان جو کچھ کر رہی ہیں ریاست کے متعلق یا انتشار پھیلانے کے متعلق, وہ دن قریب ہوگا کہ بانی تحریک انصاف کی بہن علیمہ خان بھی جو ہے وہ اڈیالہ میں یا تو جو ہے اپنے بھائی کے ہمسائے میں ہوں گی. ظاہر ان کے خلاف کیسز ہیں 26 نومبر 2024 کو جو انہوں نے انتشار پھیلایا, 2 سال ہو گئے ریاست نرمی کا اظہار کیا. اچھا وہ پہلے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ 26 نومبر کے کیسز میں مجھے اڈیالہ ہی بھیجنا ہے حکومت نے. جی دیکھیں, وہ جو بندہ جرم کرتے اسے پتا ہوتا ہے, جو بندہ 302 کر آتے اسے پتا ہوتا ہے مجھے سزائے موت ہی ہونی ہے. جو کچھ انہوں نے 26 نومبر 2024 کو کیا ہے, جس طریقے سے ریاست پر انہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے غیلغار کروائی, 26 نومبر چنگی سے انہیں ایک صوبے کی پولیس کو کچل کر ان کا جو مسلح جتھا تھا وہ ڈی چوک پر آ گیا. تو ظاہر ہے اس دوران کچھ کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں پولیس جوانوں کی, میرے خیال سے مجھے فگر یاد نہیں. یہ ایک چارج شیٹ تو انہوں نے اپنے ہی کارکنوں پہ لگائی, اپنی ہی پارٹی پہ لگائی, ایک حکومت پہ بھی لگائی. انہوں نے کہا کہ شفا ہاسپٹل میں عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ حکومت تھی. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو ریکویسٹ کی تھی کہ ایک فیملی ممبر کو ملنے دیا جائے, فیملی ممبر کو بھی نہیں ملنے دیا, ہماری مرضی کا ڈاکٹر جانا چاہیے اس کو بھی نہیں جانے دیا گیا. پھر یہی شفا ہاسپٹل کی بات بھی کی کہ یہ ڈیل ہو چکی تھی اور پھر اس ڈیل سے حکومت نے بیک آؤٹ کیا. یہ ایک حکومت پہ بھی چارج شیٹ ہے علیمہ بی بی کی. نہیں کوئی ڈیل شیل نہیں ہوئی تھی. یہ ضرور تھا کہ بانی تحریک انصاف کی جب صحت کا معاملہ سنگین ہوا یا ہمیں سنگین بتایا گیا, خاص طور پر جو فرنٹ آف سپریم کورٹ مقرر ہوئے, گو بانی تحریک انصاف کے وکیل تھے, انہوں نے کہا جی
ایک شخص کی 85% بینائی چلی گئی ہے. تو ظاہر ہے بینگ دا ممبر آف دا کیبنٹ میں بھی، وزیر اعظم صاحب بھی، باقی وزراء بھی ضرور پریشان ہوئے اور ظاہر ہے ایک انتہائی یہ تشویش کی بات بھی تھی. لیکن جب ظاہر ہے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، ان کی تو بینائی بڑی تیزی سے ریکور ہو رہی ہے اور روڈ ٹو ریکوری اتنا تیز ہے کہ کسی نوجوان شخص کا نہیں ہوتا، اس کے بعد ظاہر ہے انہیں ہسپتال شفٹ کرنے کا جو پلان تھا وہ مؤخر ہوا آن دی ریکمنڈیشن آف دوز ڈاکٹرز جن کو خود پانی تحریک انصاف کی بہنوں نے بار بار کہا کہ جی ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں، الشفا ٹرسٹ کے ڈاکٹرز کو آپ بلائیں. جب انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کا معائنہ کیا اور کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں ہاسپٹل شفٹ کرنے کی، اس کے بعد ہم نے پھر اس کے اندر جو ہے صاحب جو آپ رپورٹ بیان کر رہے ہیں وہ تو سرکاری رپورٹ ہے. ذاتی ڈاکٹرز اگر چلے جائیں تو ان کی تسلی ہو جائے گی اور وہ بھی وضاحت دے دیں گے کہ جی جو سرکاری رپورٹ ہے وہ بالکل درست ہے. عرض یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کی بہنوں کا پوری جماعت کا سٹانس کیا تھا کہ پمز کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ریٹینا اسپیشلسٹ نہیں ہیں اور ریٹینا کے حوالے سے پاکستان میں کم ہی ڈاکٹرز ہیں، اور الشفا آئی ٹرسٹ کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں وہ ریٹینا کا علاج جانتے ہیں. اگر ریٹینا کو بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ معطل ہو جائے، اس حوالے سے اس اسپتال کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے ان کو بورڈ میں ڈالا گیا. وہ کوئی سرکاری ڈاکٹر نہیں تھے، وہ ڈاکٹر تھے جس کے اوپر تحریک انصاف پہلے شور مچا رہی تھی کہ اس اسپتال کے ڈاکٹرز آئیں. جب ان اسپتال کے ڈاکٹرز نے بھی اطمینان کا اظہار کر دیا، انہوں نے پورا بریف کر دیا بیرسٹر گوہر کو، انہوں نے پورا بریف کر دیا محمود خان اچکزئی کو، اس کے بعد آپ کہنا کہ نہیں یہ فلاں ڈاکٹر سے کرائیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ انتشار پھیلانا چاہتی ہیں، آپ اس بیماری کے معاملے کو بطور سیاسی ٹول استعمال کرنا چاہتی ہیں، اور آج اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے. یعنی بیرسٹر گوہر اور باقی لوگ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ علاج بہتر ہو رہا ہے، اللہ کرے مانی جلدی ریکور ہو جائیں. بہنیں کہہ رہی ہیں نہیں ہم نے آگ لگانی ہے، انتشار کیوں نہیں پھیل رہا، اور بیرسٹر گوہر اس انتشار میں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. جب تک وہ اس میں سیٹسفائی نہیں ہوں گے، وہ کہہ رہی ہیں بیرسٹر گوہر اور باقی ساروں کے اوپر انہوں نے چارج شیٹ لگا دی. تو یہ تو کوئی حکومت برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ اس طریقے سے ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت دے، ایک سزا یافتہ قیدی کی جو بیماری ہے اسے سیاست کے طور پہ استعمال کرنے کی پرمیشن دے. صرف مسئلہ یہ ہے، اگر مسئلہ حکومت کی انا کا ہوتا تو الشفا آئی ٹرسٹ کے پرائیویٹ ڈاکٹرز ریٹینا اسپیشلسٹ جو تحریک انصاف نے انڈیکیٹ کیا انہیں نہ لایا جاتا. ہم تو پمز کے ڈاکٹرز پہ مطمئن تھے، پمز کے ڈاکٹر پہ مطمئن نہیں تھا تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ مطمئن نہیں تھی. وہ جس جگہ پر مطمئن تھی وہاں کے ڈاکٹرز کو لایا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک ڈاکٹر کہا کہ جی وہ بانی تحریک انصاف ایک کزن ہے، حکومت اس پہ بھی ایگری ہو گئی کہ میڈیکل بورڈ میں وہ بھی بیٹھ جائیں. آخری ٹائم پر بہن بیک آؤٹ کر گئی. بہن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، بہن اتنا فرسٹریشن کا شکار ہے علیمہ خان کہ میں نے آگ کیسے لگانی ہے کہ کسی بھی طریقے سے انتشار پھیل جائے. اور جب اسے لگتا ہے کہ انتشار نہیں پھیل رہا اور معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو رہا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہ کھیلوں گی نہ کھیلنے دوں گی. وہی بھائی والی پالیسی کہ بھئی اگر مجھے کرکٹ نہیں کھلاؤ گے تو میں پچ توڑ دوں گا. وہی کام بہن کر رہی ہے. ذرا بلڈ تو وہی ہے، ڈی این اے وہی ہے. بیسکلی پرپز یہ ہے کہ جو کچھ کر رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت اچھا شگن نہ پی ٹی آئی کے لیے ہے نہ پاکستان کی سیاست کے لیے، اور الٹیمیٹلی ان کی اپنی ذات کے لیے بھی نہیں ہے. جو جرائم انہوں نے کیے ہیں 26 نومبر 2024 کا، یا اس کے علاوہ ان کی فیملی کے لوگوں نے 9 نومبر میں جو انوالو ہوئے، تو ظاہر ہے ریاست پھر کوئی نرمی نہیں دکھائے گی. اسپیڈی ٹرائل ہوں گے، یہ اندر جائیں گے، اور ظاہر ہے پھر ریاست سے ابو تو کوئی نہیں ہوتا نا جی.